لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم صدق وبلغ رسولہ النبی الکریم الامین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بے باغ بہار گلزار وچوں بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھی چوں ایک بھیڈاں دا دنبڑا میں بھی سہی تیرے عالم فاضل مفتی بہتے ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی سہی تیرے شیراں دے گل سنگل او حیدر ایک کتڑا مندڑا میں بھی سہی۔ حضرات گرامی، آج کی یہ پر نور ساعتیں بسلسلہ حضور قبلہ عالم پروردہ گوش ولایت منبع علم و عرفان مخزن علم و حکمت حضور محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضور سیدی و سندی و مولائی سید شیر محمد گیلانی فتح پوری رضی اللہ تعالی عنہ جناب نے اس زمین پہ قدم رنجہ فرمایا، جس سے اس زمین کو اوج ثریا نصیب ہوا اور اس زمین کے ذروں کو ستاروں کی چمک اور دمک نصیب ہوئی، اور ذرہ ذرہ آج تک یہی پکار رہا ہے کہ رہتے ہیں تیرے ساتھ وہ اب سائے کی طرح، رہتے ہیں تیرے ساتھ وہ اب سائے کی طرح، تیرے خیال میں کبھی جن کا گزر نہ تھا، پہچانتا ہوں خوب تیرے نقش پا کو میں، گزرا ہے کون دل سے میرے تو اگر نہ تھا۔ آج تک اس پاک زمین کا ذرہ ذرہ اسی خوشبو کو اپنے دل کے اندر سموئے ہوئے ہے، اور آل محبت جو اس جگہ پہ حاضری دیتے ہیں ان کی آمد کے فیض سے میرا رب ان کی روح کو بھی تسکین عطا کرتا ہے، ان کے دل کو بھی سکون عطا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا یہ پروقار محبت بھرا دن، یہ کسی کے آنے کی خوشی میں اجتماع ہوتا ہے، تو الحمدللہ میرے کریم مالک نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری ذات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ وہ رستہ کھلتا کیسے ہے؟ دیوانہ نظامی شاعر وہ فرماتے ہیں کہ کتے بے صورت رب جان کے تھے، کتے بے صورت صورت وچ خدا نو قید کر کے تے فرعون ویکھو بے ایمان بنیا، صورت وچ خدا نو قید کر کے تے فرعون ویکھو بے ایمان بنیا، کتے بے صورت رب جان کے تے سجدہ نہ کیتا تے شیطان بنیا، صورت وچ ظاہر باطن بے صورت، صورت وچ ظاہر باطن بے صورت، جن نے جانیا کامل عرفان بنیا، او مینو قسم دیوانیا رب دیے آپے جسم بنیا آپے جان بنیا۔ جن کی نگاہوں سے پردے اٹھے یار نے مہربانی فرمائی اور ان کے دل کی دھڑکن کو بھی اپنے مالک کی یاد کی سوغات عطا فرمائی، اور اپنا دست شفقت رکھ کر
ان کی حیات کو چار چاند لگا دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نور عطا کیا۔ یہی وجہ ہے، علامہ محاسبی فرماتے ہیں علامت المحبین کثرت الذکر للمحبوب علی طریق الدوام لا ينقطعون ولا یملون ولا یفترون وقد اجمل الحکماء علی امن احب شیئا اکثر ذکرہ۔ فرماتے ہیں کہ جن کو ذکر کی لذت نصیب ہوتی ہے ان کو حصول کس چیز کا نصیب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ان کے محبوب کی یاد ان کے دل کا سکون ہے، ان کے روح کی تازگی ہے، ان کے جسم کی حیات ہے۔ اگر محبوب کی یاد ان کو نصیب رہے، وہ زمین کے اوپر رہیں، وہ پھر بھی زندہ ہوتے ہیں، زمین کے اندر چلے جائیں وہ پھر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر حضور شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں من کانت حیاتہ بنفسہ یکون مماتہ بذہاب روحہ ومن کانت حیاتہ بربہ فإنہ ینتقل من حیات الطبع الی حیات الاصل۔ حضور شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ زندہ رہتا ہے، حضور خوشبو رومی میرے لجپال کی زبان عطر سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو مولانا روم کی پاک کتاب کے اندر موجود، زیستن با حق حیات مطلقست آنکہ حی لا یموت آمد حقست۔ اللہ کے ساتھ جینے کا نام ہی زندگی ہے۔ جس کو اپنے محبوب کی یاد نصیب نہیں ہوئی، میرے حضور نے فرمایا زال ذکر تیرے دی لگی پرید چروکی۔ وہ جو پرید چروکی ہے نا، حضور شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں جو بندہ من کانت حیاتہ بنفسہ، جو بندہ اپنے آپ زندہ رہتا ہے، یکون مماتہ بذہاب روحہ، جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا سونا جاگنا، جن کا کھانا پینا، جن کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے مالک حقیقی کی یاد میں گزرتا ہے۔ ان کو ملتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتْ حَيَاتُهُ بِرَبِّهِ، جو اپنے رب کے ساتھ زندہ رہتا ہے، جو با خدا ہو کے جیتا ہے، کیا ملتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ حَيَاتِ الطَّبْعِ إِلَى حَيَاتِ الْأَصْلِ، وہ اس فانی زندگی سے نکل جاتا ہے، باقی زندگی کا مالک ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس کا اس جہان میں رہنا سہنا وہ اس بات کا غمازی ہوتا ہے کہ نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دست احمد عین دست ذوالجلال آمدہ در بیعت و اندر قتال۔ اس کے تحت ایک احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اپنی دعوت کو تحفہ پیش کیا کہ حضور مہربانی فرمائے میرے گھر تشریف لائیں، میں نے آپ کی دعوت کا انتظام کیا ہے، آپ کے دیے ہوئے شے کو آپ کے حضور پیش کرنا ہے، ورنہ میں تو فقیر عشق ہوں، پیش تجھے میں کیا کروں، سجدہ نیاز بندگی یہی میری کائنات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا، قبول فرما کر آپ تشریف لے جانے لگے، صحابہ کرام کو بھی ساتھ بلا لیا۔ مختصر عرض کرتا ہوں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو جانے سے قبل آپ نے فرمایا تھا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ، امام سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص کبریٰ میں اس کو نقل کیا، آپ نے فرمایا کہ میرے آنے سے قبل نہ تو آپ نے ہنڈیا کا ڈھکن اتارنا ہے، نہ ہی آٹے کی روٹیاں بنانی ہیں، میں آؤں تو پھر یہ کام کرنا ہے، اور اپنی اہلیہ کو یہ بتاؤ کہ اپنی پڑوسن کو بلا لے مدد کے لیے، روٹیاں بنانے کے لیے۔ حضرت جابر پریشان تھے کہ میرا تو مال بھی کم ہے، جو کھانا بنایا ہے وہ تو تھوڑا ہے، تھوڑے سے جو کا آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، وہ میں نے ذبح کیا ہے، تو یہ سارے صحابہ کی جماعت تشریف فرما ہو چکی ہے تو کیا ہوگا؟ اندر سے پریشان تھے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حیات نصیب کیسے ہوتی ہے؟
یہ کسی کے قدموں سے لپٹ جانے سے بندے کو حیات بھی نصیب ہوتی ہے، پھر ایسی حیات نصیب ہوتی ہے کہ جہاں جہاں ان کا قدم آتا ہے وہ ذرے بھی با حیات ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، حضور نے اپنا لعاب مبارک اس آٹے کے اندر ڈال دیا، اپنا لعاب دہن مبارک اس سالن کے اندر ڈال دیا، فرمایا جابر انہیں کہو کہ روٹیاں بنائیں اور سالن تقسیم کرنا شروع کر دو۔ سالن تقسیم ہونا شروع ہو گیا، ادھر سے روٹیاں بننیاں شروع ہو گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، حضور نے فرمایا کلو ولا تکسروا عظما فإنه جامع العظام في وسط الجفنة فوضع يده عليها ثم تكلم بكلام فإذا لم اسمعه فإن الشاة قد قامت تنفض اذنيها۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کلو ولا تکسروا عظما، یہ آپ نے گوشت کھانا ہے، ہڈی نہیں توڑنی۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان سیراب ہو گئے، کھانا تناول فرمانے کے بعد فری ہو گئے، آقا علیہ السلام نے وہ جو ہڈیاں تھیں نا، جو مولانا رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دست احمد عین دست ذوالجلال، حیاتیاں نصیب ہوتی ہیں۔ میرے کریم مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو میرے محبوب کے بلانے پہ لبیک کہو، کیونکہ جو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اس کو ہمیشہ کی حیاتیاں نصیب ہو جاتی ہیں، ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ حیاتیاں آج بھی، وہ زندگیاں آج بھی تقسیم ہوتی ہیں، لیکن وہ درد دل کو لے کے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ گوشت بوٹیاں کھانی ہیں، ہڈی نہیں توڑنی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب فارغ ہو گئے، فَإِنَّهُ جَمَعَ الْعِظَامَ فِي وَسْطِ الْجَفْنَةِ، ان ساری ہڈیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹرے کے اندر رکھ دیا۔ جب رکھ دی گئی ہڈیاں، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، ان ہڈیوں کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ وہ ہاتھ مبارک جس کو رب اپنا ہاتھ فرماتا ہے، لب ہلن حضور دے رب بولے، لب ہلن حضور دے رب بولے، 10 زبان قرآن چ فرق کیے، دیا قلبی دا روپ جبریل دھارے، لا مکان چ فرق کیے، جد ہاتھ حضور دے ہاتھ رب دے، بے نشان چ فرق کیے، اپنے اندر دیوانیاں مار جاتی، اس جسم تے جان چ فرق کیے، اپنے اندر دیوانیاں مار جاتی، اس جسم تے جان چ فرق کیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آقا علیہ السلام نے جب ہاتھ مبارک رکھا، ثم تکلم بکلام، کچھ حضور نے گفتگو فرمائی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جو محبوب گویا ہوں بولی بولیں، ان کی بولی سن کے پتھر بولیں، جن کی بولی سن کے گنگے بول پڑیں۔ محبوب علیہ السلام نے کچھ پڑھا، صحابی فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ أَسْمَعْ، اس بولی کو میں نے نہیں سنا کہ حضور نے کیا پڑھا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں اچانک جب حضور کے لب مبارک کھلے، کچھ بولا پھر بند ہوئے، میں نے سنا نہیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا پڑھا، لیکن ان لبوں کو ہلتے دیکھا۔ ہر غنچہ گل گردد دیگر غنچہ نمی باشد، قربان لبے یارے گہے غنچہ گہے گل۔ فرماتے ہیں بس ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے میں نے سنا، دیکھا، الفاظ کیا تھے نہیں سنے، لیکن ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا، اثر کیا ہوا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّاةَ قَدْ قَامَتْ تَنْفَضُ أُذُنَيْهَا، فرماتے ہیں وہ جو بکری میں نے ذبح کی تھی، جس کی کھال اتاری تھی، جس کو گوشت خود بنایا تھا، میرے گھر میں جس کا سالن بنا، میرے سامنے جس کو کھایا گیا، محبوب کے صحابہ نے تناول فرمایا، جس کا گوشت کھایا جا چکا تھا، وہ ہڈیاں موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کچھ پڑھا ہے، ہوا کیا پھر؟ فَإِنَّ الشَّاةَ قَدْ قَامَتْ تَنْفَضُ أُذُنَيْهَا،
وہ بکری جو ہم نے محبوب کے صحابہ کی دعوت میں پکائی تھی، وہ ہڈیاں جن کو محبوب کے ہاتھ مبارک کا لمس نصیب ہوا تھا، دست احمد عین دست ذوالجلال، بس ان ہڈیوں پہ حضور کا ہاتھ آیا۔ وہ جو بکری کھائی جا چکی تھی، جس کا گوشت تناول فرمایا جا چکا تھا، تنفد اذنیہا، وہ اپنے کان ہلاتی ہوئی زندہ ہو گئی۔ اس لیے تو وہ کہتے ہیں جمیں حرف سیائی تو وقت نہیں، لا مکان مکان تو دور نہیں ہو لہر تو بہر جدا کدرے، روح جسم تے جان تو دور نہیں ہو صورت الگ بے صورتی تھی، بے نشان نشان تو دور نہیں ہو، اور تینوں وہم دیوانیاں دور کیتا، رب کسے انسان تو دور نہیں ہو، تینوں وہم دیوانیاں دور کیتا، قد قامت تنفد اذنیہا، وہ بکری کان ہلاتی ہوئی زندہ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فقال لی، آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، فخذ شاتک، اے جابر ڈڈو پریشان ہویا کھلوتا سے بھی انہیں صحابہ تے میرے بوئے تے میرے کول تو کچھ ہے ہی نہیں، تھوڑا کو تی آٹا ہے تے تھوڑا کو سالن ہے تے انہیں صحابہ کرام کیویں رجن گے؟ حضور نے فرمایا فقال لی، آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا فخذ شاتک، اے اپنی بکری پکڑ تے لے جا۔ فاتحت امراتی، میں جب وہ بکری لے کے اپنی بیگم کے پاس آیا تو وہ آگے سے عرض کرنے لگیں، مجھے کہنے لگیں، فقالت لی، اس نے مجھے کہا، واللہ شاتن اللتی ذبحناہا، خدا کی قسم یہ تو وہی بکری ہے جس کو میں نے پکایا ہے، جس کا میں نے سالن بنایا ہے۔ آپ فرمانے لگے، دع اللہ فاحیاہا لنا، تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے محبوب کی بولی میں اثر نہیں ہے؟ فرمایا محبوب نے ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا ہے، زبان سے کچھ پڑھا ہے، جن کا ہاتھ ہڈیوں پہ آتا ہے میرا رب ان کو بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی شانوں کے مالک ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق، وہ جناب عمر فاروق، وہ جناب عثمان غنی، وہ حضرت علی المرتضیٰ، وہ حسنین کریمین کے ذات، وہ اہل بیت کے ذات ہو، ہمارے سر کا تاج ہے ان کی خاک پا، وہ حضور صحابہ کرام کی ذات ہو، ان کے خاک پا ہمارے سر کا تاج ہے۔ بس فقط بات اتنی ہے جس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، میرا دل تو ہے، دلدار تو ہے، سارا نور تیرا تے ظہور تیرا، سارے چمن دے یار بہار تو ہے، پردے وچ تو ہے، بن کے اکھ میری نظر بن کے آشکار تو ہے، اکھاں کھول دیوانیاں تک مینوں تیرا یار میاں میرا یار تو ہے، اکھاں کھول دیوانیاں تک مینوں تیرا یار میاں میرا یار تو ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جب یہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے، رستے کشادہ ہوتے ہیں، وہ دل کے راہ بھی کھل جاتے ہیں، آنکھوں سے رستے بھی بن جاتے ہیں، آنکھیں بند کریں تو پھر بھی جلوہ یار کا نظر آتا ہے، آنکھیں کھولیں تو چہرہ یار کا نظر آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔